حضرت بشر حافی اللہ کے ولی ہیں، ایک نیک انسان ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے میرے بھائی، بہت پیارا واقعہ ہے، ضرور میرے بھائی سن کر کے جانا۔ ایک مریض کی خدمت ہے، سنیں میرے بھائی۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو ہمیشہ بزرگان دین کی برائی کرتا تھا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میں نے اسے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے دیکھا۔ اس تاجر نے اپنا سارا مال و متاع ان بزرگان دین کی خدمت میں خرچ کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بزرگان دین اور صوفیاء کرام سے بغض رکھتے تھے، پھر یہ انقلاب کیسا؟ تاجر نے جواب دیا، میں نے ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی۔ میں نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ وہ سرعت کے ساتھ جامع مسجد سے نکل کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس شخص کو جو بہت بڑا صوفی مشہور ہے اور ایک لحظ مسجد میں نہیں ٹھہرتا، ایک منٹ بھی مسجد میں نہیں ٹھہرتا۔ یہ کہا جاتا ہے اس نے بازار میں نان بائی سے نرم نرم روٹیاں خریدی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ صوفی ہے اور نرم نرم روٹیاں خریدتے ہیں، پھر کبابی سے 1 درہم کے کباب خریدے۔ میرا غصہ اور زیادہ ہوا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دکان پر آیا اور 1 درہم کا فالودہ خریدا۔ میں نے سوچا کہ جب یہ کھانے بیٹھے گا تو اس پر عیش تلخ کروں گا۔ اس نے جنگل کا راستہ لیا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے سبزہ زار کی تلاش ہے، وہاں بیٹھ کر کھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ عصر تک چلتا رہا۔ عصر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا اور ایک مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں ایک مریض تھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر بڑی مروت سے اسے کھلانے لگا۔ میں گاؤں دیکھنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو انہیں نہ پایا۔ میں نے اس مریض سے پوچھا کہ بشر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ بغداد کو لوٹ گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ بغداد کا یہاں سے کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے 40 فرسخ یعنی 5 منزل۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنے اوپر یہ کیا مصیبت ڈال لی؟ نہ میرے پاس اتنے دام ہے کہ کوئی سواری کرایہ پر کروں، نہ اتنی طاقت ہے کہ اتنی دور چل سکوں۔ اس مریض نے کہا ان کے واپس آنے تک یہاں قیام کرو۔ چنانچہ آئندہ جمعہ تک وہاں پڑا رہا۔ بشر عین اسی وقت پہنچے اور ان کے پاس مریض کے لیے اسی طرح کی خوراک تھی۔ جب مریض کو کھانا کھلا چکے تو اس نے کہا، اے ابو نصر، یہ شخص تمہارے ساتھ گزشتہ جمعہ آیا تھا اور ہفتہ بھر سے یہاں مقیم ہے، اسے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ سوداگر کہتا ہے کہ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا، تو کیوں میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے کہا خطا ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اٹھو چلو۔ میں ان کے پیچھے مغرب تک چلتا رہا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا محلہ کون سا گئے؟ میں نے کہا فلاں محلہ گئے۔ اس پر فرمایا اچھا جاؤ، پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ جب سے میں نے توبہ کی اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام کس طرح غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، کس طرح مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اور کس طرح مریضوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی
طور اور طریقے اور اسی اخلاق مندی سے اسلام میں چار چاند لگتے گئے۔ جو اسلام کے دشمن تھے وہ اولیاء کرام کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ مجبوراً جو ہے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ خود آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا بلکہ حضرت بشر حافی پر جو ہے تہمت لگایا کرتا تھا، لیکن جو ہے جب ان کے پیچھے ہو لیا تو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اور توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے، ایک تبلیغ کا ایک طریقہ ہے جو اولیاء کرام چند لمحوں میں کر دیتے ہیں۔ اور سنے میرے بھائی کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب توبہ کی تو سعادت حاصل کی اور اپنے مرشد پاک سے گیم و صوف سے سرفراز ہوئے اور اس کو پہننے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد 40 برس تک آپ کو کسی نے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا حضرت 40 برس ہو چکے ہیں لیکن آپ کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے مرشد نے جب سے مجھے یہ گیم و صوف پہنا دی گئے میں حیرت کے عالم میں ہوں اور مجھے اپنی خبر نہیں رہی۔ میرے مرشد نے اپنا کام سر انجام دیا، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس گیم و صوف کے حق کو پورا کروں اور اس گودڑی کو پہننے کے بعد جو کچھ انہوں نے نہیں کیا میں بھی نہ کروں، ورنہ کل قیامت کے روز اس گیم کو سیاہ ناک بنا دیا جائے گا اور میری گردن میں ڈال دیں گے۔ پس اے درویش، گودڑی پوش کے لبوں پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ یار یہ حضرت بشر حافی تھے کہ جس کو نصیحت کر دیتے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں گناہ کی طرف رائب نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں لوٹتا تھا۔ یار جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس چیز کی طرف نہیں واپس ہوتا ہے جس طرف وہ پہلے تھا۔ تو اسی لیے جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو انسان کے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو رب کائنات جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا کر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے مرتبے کو بلند فرما دے گا۔